ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ بات تمہارے بس سے باہر ہے۔ اس کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت رزق حلال مہیا کر دے۔ آپ نے ابھی پہلے ایک درس سنا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ انصار زبیر محمدی صاحب نے آپ کو بتایا کہ رزق حلال کس طرح آئے گا اور جو معاشی پریشانیاں ہیں ان کو ہم کس طرح خود جنم دیتے ہیں، لیکن ان کا علاج کیا ہے۔ حلال رزق اگر نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بڑی مشہور ہے کہ ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا اپنے منہ میں اپنے پیٹ میں اتارتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارا حال معلوم ہے، جو دعائیں ہماری قبول ہو رہی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں رشوت، سود اور دغا بازیاں روزی کمانے کے یہ ذریعے ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمانوں میں گر کر چکے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سود کھا رہے ہیں اور سود کھانے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ابھی ہمارے سامنے جو سوالات ہیں ان میں سے ایسے میں نے بڑے بڑے پیپر دیکھے، میں نے کہا یہ بڑے بڑے پیپر میں دیکھوں کہ ان میں کیا سوالات ہیں، تو ان سب میں سود کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ بینک سے حاصل کیا ہوا سود اور اس کے پیسے، ان کا مصرف کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں تو سارے پیسے رکھے نہیں جا سکتے۔ جن کے پاس اللہ رب العزت نے وافر دولت دے رکھی ہے وہ یقیناً بینک میں رکھتے ہیں۔ بینک والے اسلامک بینک جو ہیں ان کے علاوہ باقی سارے اس میں سود کی رقم جمع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے، لگے ہاتھ تو ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس بینک کے سود کو کسی ٹیکس میں دے کے جان چھڑا سکتے ہیں؟ اب اندازہ کریں کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے عائد شدہ کوئی ٹیکس اس سود کے پیسے سے ادا کر دیا تو اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ حلال پیسے جیب میں بچ گئے یا نہیں؟ سود کے پیسے سے ٹیکس ادا کیا، گویا کہ آپ نے اپنے پیسے بچا لیے اور وہ جو بچائے ہیں وہ سود ہی شمار ہوگا۔ لہذا سود کا مصرف کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ اہل علم نے سود کے مصارف بتائے ہیں۔ پہلا مصرف یہ ہے کہ کسی نے کسی بھی طرح سے مجبوری کے عالم میں لا علمی میں قرضہ لے لیا، اب اس پہ سود چڑھا ہوا ہے، اپنے سود کے پیسے سے اس کا سود اتار دیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ سود کا جمع ہو گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے کسی بھائی کے پاس اسی طرح کا اس پر سود چڑھا ہوا ہے، وہ 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں داخل کروا کے اس کی جان چھڑائیں۔ حرام کا پیسہ تھا، حرام سے آیا، حرام میں گیا اور آپ کی جان چھوٹ گئی۔ اور دوسرا مصرف اس کا یہ ہے کہ اگر آپ لے ہی لیتے ہیں، علماء کرام میں سے ایک اہل تقوی علماء کی جماعت کہتی ہے کہ آپ لیں نہیں، آپ کے ہیں نہیں، لے ہی نہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں لیتے تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ یعنی وہی پیسہ بینک سے جو سود ہے مسلمانوں کا اکٹھا کر کے
اس کا اسلحہ خریدیں گے، مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کر لیں گے۔ اس سے پھر بہتر یہ کہا گیا کہ آپ وہاں سے سود کا پیسہ نکال لیں، لیکن اسے حرام سمجھیں، اپنے پرسنل استعمال میں نہ لائیں، بلکہ گلی محلے میں اگر نالیاں بننے والی ہیں وہ بنا دیں، کہیں پبلک لیٹرین کی جگہ ہے وہ بنا دیں، تاکہ جس طرح کا پیسہ ہے اسی طرح کا کام ہو جائے اور لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ اس طریقے سے سود کے پیسے کو خرچ کریں، اور وہ نہ کریں جو ہمارے بعض لوگ کہتے رہتے ہیں اور کبھی نہ کبھی سننے میں آتا ہے، اور میں بھی کہیں نہ کہیں کہتا رہتا ہوں، کہتے ہیں ہم سود کا پیسہ کھاتے نہیں۔ ہاں بھائی کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں اور جلا دیتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا مصرف نکالا ہے ہمارے لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پیٹرول ڈال کر جو آج کل ٹینکی 50 اور 90 کی اور 125 کی بھری جا رہی ہے کل پرسوں سے، آپ نے وہ سود کے پیسے سے 100 ریال کی ٹینکی بھر لی، اصل 100 ریال آپ نے بچا لیا، یہ سود ہی ہے۔ آپ اس کو ذاتی استعمال میں لائیں گے تو وہ حرام ہوگا۔ یہ 2-3 جگہ ہیں سود کے پیسے کو۔ اگر کوئی سمجھے کہ ہمارے کچھ غریب رشتہ دار ہیں، کیا ہم ان کو دے دیں؟ ایک دن ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی گفٹ وغیرہ لے کر اپنے کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ غریب رشتہ داروں کو لتاڑنے کے ذریعے بناتے ہیں ہم، کہ کل کو پھر دھونس جمائیں گے کہ ہم نے تمہیں فریج لے کے دی تھی، ہم نے تمہیں یہ کر کے دیا تھا۔ حرام کا پیسہ ہے، اسے حرام طریقوں سے جو علماء نے طے کیے ہیں انہی طریقوں سے خرچ کریں۔ اگر غریب آدمی، آپ پر جو چیز حرام ہے وہ غریب پر بھی حرام ہے، الا یہ کہ اگر کوئی مرنے والا ہے، بھوکوں مر رہا ہے، اس کو آپ سود کا پیسہ دیں، یا وہ کہیں سے بھی کچھ کر کے کھا لے، اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی اس طرح مجبوری کے، لاچاری کے عالم میں کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے حلال تو نہیں ہو گیا وہ، لیکن اسے گناہ نہیں ہوگا۔ سود کے مصارف کون سے ہیں؟ سود کی جگہ کسی کا سود اتروا دیں، گلی محلے میں گلی میں جو نالیاں ہیں، گلیاں ہیں، وہ صحیح کروا دیں، پبلک لیٹرین وغیرہ بنوا دیں، یا کسی بھوکے مرتے انسان کو دے کے اس کی جان بچا لیں۔ ان مصارف کے علاوہ جو سود کے ہم نے مصرف بنائے ہیں، پیٹرول میں جلا دینا، ٹیکس ادا کرنا، یہ اپنے پیسے بچانے والی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔